یقین، وفا اور دین پر استقامت کی ایک روشن مثال۔ قبیلہ مزینہ عرب کے ان خوش نصیب قبیلوں میں سے تھا جنہیں ایمان و یقین کے میدان میں مثال بنایا گیا۔ یہ قبیلہ مدینہ منورہ کے قریب مکہ مکرمہ کی طرف جانے والے راستے ریحہ بازیر کے اطراف میں آباد تھا۔ جب اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو عرب کے کئی قبائل دین سے پھر گئے۔ انہوں نے کھلم کھلا زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، مگر قبیلہ مزینہ کا ایمان ایک چٹان کی مانند ثابت ہوا۔ انہوں نے نہ صرف زکوٰۃ کی ادائیگی جاری رکھی بلکہ نماز قائم رکھی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ نہ خوف، نہ لغزش، نہ کوئی شک، وہ ہر حال میں وفادار اور با ایمان رہے۔ ایک دن قبیلہ مزینہ کے سردار نعمان بن مقرن اپنے 9 سگے بھائیوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اسی دوران قبیلے کے 400 سوار بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے کہا، اے عزیزو، ہمارے لیے یہ لمحے بڑی فکر کے ہیں۔ مدینے میں جو انقلابی پیغام پھیل رہا ہے اس کی خوشبو تیزی سے پوری عرب میں پھیل رہی ہے۔ اس دعوت میں رحمت، محبت، عدل اور احسان کا پیغام چھپا ہے۔ یہی دنیا و آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے، اور دوسری قومیں آہستہ آہستہ اس حلقہ اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، اور ہم اب تک اس عظیم نعمت سے محروم ہیں۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ سردار نعمان گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ خاموشی طاری ہو گئی۔ یہ خاموشی کسی بڑے فیصلے کی علامت تھی۔ کچھ دیر بعد نعمان بن مقرن نے سر اٹھایا اور پرعزم لہجے میں کہا، بھائیو، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ صبح ہوتے ہی میں مدینہ کی طرف روانہ ہوں گا۔ جو میرے ساتھ اس بابرکت سفر پر جانا چاہے تیار ہو جائے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو ایک حیران کن منظر دیکھنے کو ملا۔ سردار کے تمام بھائی اور 400 سوار تیار کھڑے تھے۔ سب نے مدینہ جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس وقت بارش نہ ہونے کی وجہ سے علاقے میں قحط کا سا سما تھا۔ آمدن کے ذرائع محدود تھے، مگر اس کے باوجود سردار نعمان نے بہت سا قیمتی سامان اکٹھا کیا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے عشق و عقیدت کا نذرانہ پیش کر سکیں۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ کے در و دیوار کے قریب پہنچا تو مدینے کی گلیوں میں ایک ہلچل مچ گئی۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کیسا قافلہ ہے جس کے چہروں پر ایمان کی روشنی، دلوں میں سچی طلب اور ہر قدم پر عشق مصطفیٰ کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی قبیلہ مزینہ کے قافلے کی آمد کی خبر ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے استقبال کے لیے آگے تشریف لائے۔ قبیلہ مزینہ کے سردار نعمان بن مقرن، ان کے 9 سگے بھائی اور 400 سوار جب مدینہ پہنچے تو ایک تاریخ ساز منظر وجود میں آیا۔ یہ اسلام کی آغوش میں داخلے کا ایک نہایت حسین لمحہ تھا۔ ہر آنکھ خوشی سے اشکبار کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے چہروں پر بھی ایمان کی روشنی اور مسرت کی جھلک نمایاں تھی۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ منظر اتنا پسند آیا کہ اس عظیم موقع کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کے لیے آسمان سے ایک آیت نازل ہوئی۔ اور بعض اعراب یعنی دیہاتی ایسے بھی ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے قرب اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہی لوگ اللہ کے قریب ہونے والے ہیں، اور اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ نے ہر دور میں جہاد میں حصہ لیا۔ وہ غزوہ خندق میں شریک ہوئے، اور فتح مکہ کے وقت ان کی شان نرالی تھی۔ قبیلے کا پرچم ان کے ہاتھ میں تھا اور قیادت ان کی ذمہ داری۔ فتح مکہ میں جب 10,000 صحابہ کرام شریک تھے تو ان میں سے 1300 سوار صرف قبیلہ مزینہ سے تھے۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر حالت میں وفاداری کا عہد کیا تھا۔ خوشی ہو یا غم، راحت ہو یا تکلیف، انہوں نے اس وعدے کو سچے دل سے نبھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب عرب کی سرزمین میں فتنوں کا طوفان اٹھا، تب یہ عظیم شخصیات استقامت کے پہاڑ ثابت ہوئیں۔
تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ حضرت نعمان بن مقرن ان عظیم المرتبت افراد میں سے تھے جنہوں نے اپنے پورے قبیلے کو اسلام کے دائرے میں شامل کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ جب فتنہ ارتداد اٹھا تو کئی قبائل میدان میں آ گئے۔ بنو اسد، بنو غطفان اور بنو طیخت جیسے قبائل نے بغاوت کی۔ سلب بن سعد، بنو مرہ اور بنو ابس کے قبائل بھی مدینہ منورہ کے قریب ابرک کے میدان میں جمع ہو گئے۔ ان قبائل نے گھروں کو چھوڑ کر ایک جگہ ڈیرا ڈال لیا۔ ان کا مقصد خلافت پر دباؤ ڈال کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اپنی بعض شرائط منوانا تھا۔ اگر ان کی بات نہ مانی جاتی تو وہ اسلام چھوڑ کر مدینہ پر قبضہ کرنے کا منصوبہ رکھتے۔ یہ فتنہ پرور قبائل آپس میں مشورہ کر کے ایک وفد کی صورت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ وہ یہ مطالبہ پیش کریں کہ زکوٰۃ سے ہمیں مستثنی کیا جائے۔ ان کا دھمکی آمیز موقف تھا، اگر ہمیں زکوٰۃ سے چھوٹ نہ دی گئی تو ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ جب یہ وفد حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے یہ بات لے کر آیا تو آپ شدید غضبناک ہوئے اور غصے میں فرمایا، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ وہ رسی بھی دینے سے انکار کریں جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے تو میں ان سے وہ بھی بزور شمشیر وصول کروں گا۔ وفد حضرت صدیق اکبر کے یہ الفاظ سن کر واپس چلا گیا اور قبیلوں کے سرداروں کو اصل ماجرا بتایا۔ یہ سن کر وہ قبائل غصے سے بپھر گئے۔ ان کا خیال تھا کہ مدینہ کے یہ چند مسلمان ہمارے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکیں گے، یہی موقع ہے، فوراً مدینے پر حملہ کر دینا چاہیے۔ فتح مل گئی تو طاقت، حکومت و اقتدار سب ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ اس سوچ پر ہر چہرہ لالچ سے چمکنے لگا، اقتدار کے خواب ہر آنکھ میں تیرنے لگے۔ دوسری جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خطرے کی شدت کو بھانپتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف آنے والے تمام راستوں پر کڑے پہرے بٹھا دیے۔ آپ کو وفد کے چہروں سے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ محض بات چیت نہیں بلکہ یہ حملے کی تیاری ہے۔ آپ کا اندازہ درست نکلا۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا، مرتدوں نے مدینے پر حملہ کر دیا، مگر ہر راستے پر بہادر، ماہر اور نڈر مسلمان مجاہدین تیار کھڑے تھے۔ انہوں نے دشمنوں کو ایسا دندان شکن جواب دیا کہ وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ گھبراہٹ میں انہوں نے میدان چھوڑا اور اپنے قدموں پر سر رکھ کر بھاگنے لگے۔ مدینہ کے اونٹ سوار مجاہدین ان کا تعاقب کرتے رہے اور انہیں دور تک بھگایا۔ جان کے خوف سے دشمنوں نے میدان چھوڑنے کے لیے مجاہدین کے اونٹوں کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ دشمن کی حالت یہ تھی کہ انہیں خود پر قابو تک نہ رہا۔ یہ اونٹ واپس مدینہ لوٹ آئے، لیکن الحمدللہ نہ کوئی سوار زخمی ہوا، نہ کسی کا مال ضائع ہوا۔ اس چھوٹے مگر فیصلہ کن معرکے نے دشمن کے حوصلے توڑے نہیں بلکہ انہیں دوبارہ آزمانے پر اکسایا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید اگلی بار وہ کامیاب ہو جائیں گے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس ساری صورتحال سے غافل نہ تھے۔ انہوں نے اسی رات ایک منظم مجاہدین کی فوج تیار کی اور خود سپہ سالاری کا فریضہ انجام دینے پر مصر ہوئے۔ آپ نے حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کو فوج کے دائمنے بازو اور ان کے بھائی عبداللہ بن مقرن کو بایاں بازو سونپ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کے دائیں جانب کی قیادت کے لیے اپنے بھائی حضرت سبید بن مکرن کو مقرر فرمایا۔ انہوں نے گزشتہ رات ہی لشکر کو لے کر سفر کا آغاز کر دیا تھا۔ جب فجر کی روشنی پھیلی تو وہ میدان جنگ تک پہنچ چکے تھے اور اچانک مجاہدین پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس قدر تیز، زوردار اور اچانک تھا کہ دشمن سنبھل ہی نہ سکا۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا، دشمن پسپا ہو کر میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ ان کا سردار حبل بن خویلد اسدی اسی لڑائی میں مارا گیا۔ یہ واقعہ مرکہ ذی القید کے مقام پر پیش آیا۔ جب علاقہ فتح ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس علاقے کو قبیلہ مزینہ کے معروف سردار حضرت نعمان بن مکرن رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا اور خود مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ بنو ابس،
بنو بکر اور بنو زبیان جیسے فتنہ انگیز قبائل کی طرف توجہ کی۔ انہوں نے ان قبائل کے خلاف ایک اور لشکر کی قیادت خود کی اور مدینہ کے قریب ربضہ کے مقام پر پہنچے جہاں ان قبائل کا مرکز تھا۔ حضرت نعمان بن مکرن رضی اللہ عنہ اس فوج کے دائیں بازو کے کمانڈر تھے۔ یہاں بھی دشمن شکست سے دوچار ہوا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد اسلامی لشکر کامیابی کے ساتھ مدینہ واپس لوٹ آیا۔ ادھر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بنو حوازن قبیلے سے زکوٰۃ وصولی کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا تھا۔ اسی دوران حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک مارکے میں شدید زخمی ہو گئے۔ اسی اثنا میں خلافت کو اطلاع ملی کہ ایرانی فوج قادسیہ کے مقام پر جمع ہو رہی ہے۔ یہ خبر حضرت عمر کے لیے باعث تشویش تھی۔ بڑے مشورے اور غور و فکر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ایرانیوں کے خلاف لشکر کی قیادت کریں گے۔ فوج تیار کی گئی۔ مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نائب خلیفہ مقرر فرمایا اور لشکر کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اس فیصلے کا علم ہوا تو وہ فوراً آگے بڑھے اور عرض کیا، امیر المومنین، اس نازک وقت میں آپ کا مرکز میں موجود رہنا بہت ضروری ہے۔ فوج کی قیادت کسی اور کو سونپ کر آپ واپس مدینہ تشریف لے آئیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، پھر بتاؤ لشکر کی قیادت کسے دی جائے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میری رائے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس منصب کے لیے انتہائی موزوں ہیں۔ تمام حاضرین نے اس رائے سے اتفاق کیا اور کہا، امیر المومنین، آپ کا مدینہ میں موجود رہنا اسلامی نظام کے تسلسل کے لیے ضروری ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا انتخاب انتہائی اہم اور بابرکت فیصلہ ثابت ہوا۔ آپ نے مزید فرمایا کہ قرضہ میں داخل ہونے سے پہلے بادشاہ ایران کے دربار میں ایک نمائندہ وفد بھیجو جن کے چہرے روشن، باوقار اور روبدار ہوں، جنہیں دیکھ کر ہی لوگ متاثر ہو جائیں اور جن کی بات میں دلیری و جرت ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کے حکم کی تعمیل کی اور ایک باوقار وفد تشکیل دیا۔ اس وفد میں شامل تھے حضرت نعمان بن مقرن بطور امیر وفد، حضرت عاصم بن عمرو، حضرت عمرو بن میدی کرب، حضرت بشیر بن ابی رحم، حضرت حنزلہ بن ربی تمیمی وغیرہ۔ یہ وفد ایران کے بادشاہ یزدگرد کے دارالحکومت مدائن پہنچا اور شاہ ایران سے ملاقات کی اجازت طلب کی۔ شاہ یزدگرد نے اپنے شاہی تخت پر بیٹھ کر انہیں دربار میں بلایا۔ مسلمانوں کا وفد شاہی شان و شوکت کی پرواہ کیے بغیر پورے وقار سے تخت کے قریب جا کھڑا ہوا۔ شاہ یزدگرد نے مترجم سے کہا، ان سے پوچھو یہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ پھر وہ تکبر سے بھرا ہوا غرور سے بولا، یہ ہماری نرمی کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ ہمارے ہاتھ کتنے لمبے ہیں؟ شاہ کی آواز بلند ہوئی تو پورے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ وزراء اور درباری سہمے کھڑے تھے، کچھ کے تو خوف سے قدم بھی کانپنے لگے۔ شاہ ایران کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا اور آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، مگر اسلامی لشکر کے وفد کا ہر رکن سکون و وقار سے کھڑا تھا۔ وہ بادشاہ کی بے بسی اور غرور کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ جب یزدگرد نے غرور بھرے الفاظ میں اپنی شاہانہ برتری کا مظاہرہ کیا تو امیر وفد حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ نے اللہ کی حمد و نعت کے بعد نہایت وقار سے فرمایا، اے شاہ ایران، غور سے میری بات سنو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر عظیم احسان فرمایا کہ اس نے اپنا رسول ہمارے درمیان بھیجا، جس نے ہمیں نیکی کا حکم دیا
اور ہر برائی سے روکا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ ہم اس کی دعوت کو قبول کریں تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی نصیب ہوگی۔ ہم نے اس دعوت کو قبول کیا۔ تھوڑے ہی عرصہ میں اللہ نے ہماری تنگی کو فراخی میں، ذلت کو عزت میں اور دشمنی کو بھائی چارے میں بدل دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلائیں اور اس کی شروعات پڑوسیوں سے کریں۔ اسی لیے ہم تمہیں اسلام کی دعوت دینے آئے ہیں۔ یہ وہ دین ہے جو انسان کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کے نور تک لے آتا ہے۔ اگر تم اسے قبول کرو گے تو تمہیں اللہ کی کتاب قرآن پاک عطا کی جائے گی۔ تم اس کی روشنی میں اپنی قوم کی رہنمائی کر سکتے ہو۔ ہم تمہارے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ ہم دنیا کے مال و دولت کے لالچی نہیں ہیں، لیکن اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر جزیہ ادا کرو، اور اگر یہ بھی قبول نہیں تو یاد رکھو فیصلہ ہماری تلواریں میدان میں کریں گی کہ اس زمین پر کس کا نظام چلے گا۔ جب حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ نے شاہ ایران کے سامنے دعوت اسلام پیش کی تو بادشاہ یزدگرد غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اپنے تخت پر جھلاتے ہوئے چیخا، کیا زمین پر تم سے زیادہ جاہل کوئی ہے؟ تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ تم کس کے دربار میں کھڑے ہو۔ ہم تمہیں ان اعلیٰ حاکموں کے سپرد کریں گے جو تمہیں 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ ہماری تو بائیں ہاتھ کی بات ہے تمہیں رون دینا۔ جب اس کا غصہ کچھ کم ہوا تو وہ طنزیہ انداز میں بولا، اب خیال آیا ہے کہ اگر تمہیں کچھ درکار ہے تو ہم تمہیں اتنی دولت دیں گے کہ تم اپنے گھروں میں خوش رہو گے۔ تمہیں اور تمہارے سرداروں کو قیمتی اور شاہی لباس بطور تحفہ دیں گے، اور ساتھ ہی تم پر ایک نرمی برتنے والا حاکم مقرر کریں گے۔ بتاؤ چاہتے کیا ہو؟ وفد کے ایک جان باز رکن نے بے خوفی سے کہا، ہمیں تمہاری دولت، تمہارے قیمتی لباس اور مٹی کے برتن جیسے تحفے کسی کام کے نہیں۔ تم ابھی تک اپنی بادشاہی کے نشے میں مست ہو۔ تمہیں اپنے تخت کا کھسکنا نظر نہیں آ رہا۔ یہ درباری تمہیں کچھ نہ دے سکیں گے۔ ہمارا وار تمہارے لیے ایران کے ہر شہری کے لیے عبرت بنے گا۔ ہم شیر کی طرح جھپٹتے ہیں اپنے شکار پر، اور تم ہمارے لیے سب سے پسندیدہ شکار ہو۔ یہ سن کر شاہ ایران کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ پھر بولا، اگر تم قاصد ہوتے اور تمہیں بین الاقوامی سفارتی ضوابط کا تحفظ نہ ہوتا تو میں ابھی تمہیں قتل کا حکم دے دیتا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ جا کر اپنے سردار کو کہہ دو کہ میں اپنا جنرل رستم بھیج رہا ہوں جو تمہیں قادسیہ کے میدان میں دفن کر دے گا۔ پھر شاہ نے تحقیر آمیز انداز میں حکم دیا کہ مٹی کی ایک بوری لائی جائے اور اسے سب سے باعزت مسلمان کے سر پر رکھ کر انہیں دربار سے باہر نکال دیا جائے۔ جب پوچھا گیا کہ تم میں سب سے باعزت کون ہے تو حضرت عاصم بن عمر آگے بڑھے اور کہا، میں ہوں، رکھ دو میرے سر پر۔ درباریوں نے مٹی کی بوری ان کے سر پر رکھی اور وفد کو مدائن شہر سے نکال دیا۔ حضرت عاصم وہ بوری اپنے اونٹ پر رکھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا، اللہ مسلمانوں کو ایران کی سرزمین کا وارث بنائے گا۔ پھر وقت آیا قادسیہ کے معرکے کا۔ قادسیہ کا معرکہ اور حضرت نعمان کی شہادت۔ جب جنگ قادسیہ شروع ہوئی تو میدان ایرانی لاشوں سے بھر گیا۔ ایرانی فوج کو عبرتناک شکست ہوئی، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ باقی بچ جانے والے 9 جرنیلوں کو جمع کیا اور ایک نیا لشکر ترتیب دیا، حتیٰ کہ 1.5 لاکھ سپاہی اکٹھے ہو گئے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی تو آپ رضی اللہ عنہ خود میدان میں جانے کا ارادہ کرنے لگے، لیکن صحابہ نے کہا، امیر المومنین، یہ وقت ہے کہ آپ دارالخلافہ میں رہ کر نظام سنبھالیں، کسی موضوع سپہ سالار کو بھیج دیجیے۔ آپ نے فرمایا،
میں ایسا سپہ سالار بھیجوں گا جو میدان جنگ میں تیر سے بھی تیز ہو، وہ ہے نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ۔ تمام صحابہ نے اتفاق کیا، واقعی وہی اس عظیم جنگ کے اہل ہیں۔ حضرت عمر نے خط لکھا، عمر بن خطاب کی طرف سے نعمان بن مقرن کے نام، مجھے اطلاع ملی ہے کہ ایرانی نہاوند میں بڑی تعداد میں جمع ہو رہے ہیں۔ جب یہ خط تمہیں ملے، اللہ کا نام لے کر دشمن کے مقابلے کے لیے نکر کھڑے ہو۔ میرے نزدیک ایک سچا مسلمان 1,00,000 دینار سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت نعمان نے لشکر تیار کیا اور ماہر گھڑ سواروں کو حالات کا جائزہ لینے بھیجا۔ جب یہ سوار نہاوند کے قریب پہنچے تو گھوڑے اچانک رک گئے۔ زمین پر کیل اور کانٹے بچھے تھے۔ ماہرین نے حضرت نعمان کو اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا، رات کے اندھیرے میں اتنی آگ جلاؤ کہ دشمن تمہیں دیکھ سکے، پھر خوف ظاہر کرتے ہوئے واپس ہٹو تاکہ وہ سمجھیں کہ مسلمان ڈر گئے ہیں۔ وہ راستے صاف کروائیں گے تاکہ ہمیں حملہ کا موقع ملے۔ یہ چال کامیاب ہوئی۔ ایرانیوں نے راستے صاف کروائے، پھر اچانک مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ میدان میں پہنچ کر حضرت نعمان نے کہا، میں 3 تکبیریں کہوں گا، پہلی پر ہوشیار ہو جاؤ، دوسری پر ہتھیار سنبھالو، تیسری پر حملہ کر دو۔ جیسے ہی تیسری تکبیر بلند ہوئی، مسلمان ایسے ٹوٹے جیسے شیر اپنے شکار پر۔ ایرانی فوج مولیوں کی طرح کٹنے لگی، لاشیں ڈھیر ہو گئیں۔ حضرت نعمان کا گھوڑا پھسل گیا، وہ زمین پر گرے اور شہید ہو گئے۔ آپ کے بھائی آگے بڑھے، علم کو تھاما اور آپ کا چہرہ چادر سے ڈھانک دیا تاکہ کوئی جان نہ سکے کہ سپہ سالار شہید ہو چکا ہے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو مجاہدین پوچھنے لگے، ہمارا سپہ سالار کہاں ہے؟ آپ کے بھائی نے چادر ہٹائی اور کہا، یہ ہے تمہارا سپہ سالار جو شہادت کا جام پی چکا اور فردوس بری میں اپنا مقام بنا چکا۔ سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سب نے کہا، اللہ اس سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے رب سے راضی ہو کر گیا۔